سب کو اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، گزشتہ جمعہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس کے اندر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں وہ بڑا سخت اور طاقتور فرشتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی انسان کو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ کسی بھی صورت میں بچ کر نہیں نکل سکتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب انسان جہنم کی آگ سے کس طرح سے وہ بچائے گا؟ چونکہ ایک انسان کسی چیز کے بارے میں، نفع اور نقصان کے بارے میں اگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز میں ہمارے لیے نفع ہے، فائدہ ہے، تو اس چیز کے لیے وہ انسان اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری کوششیں اس پہ صرف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس یہ کام کرنے میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، بہت بڑا منافع ہاتھ آنے والا ہے۔ اور ایک چیز انسان کو اگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کرنے میں ہمیں نقصان ہے، ہماری بربادی ہے، تو انسان اس چیز سے بچتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو انسان اسی وقت جہنم کی آگ سے بچائے گا جب اسے معلوم ہوگا کہ جہنم کا انجام کیا ہے، اور جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جب اسے معلوم ہوگا، اسی وقت وہ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ چیزیں آئیں گی کہاں سے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا واحد راستہ اور اس کا واحد حل علم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ چونکہ جو فرشتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تو نور سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا، اور اس انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کی پیدائش فرمائی ہے وہ اس مٹی سے۔ اب بظاہر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں کہ آگ ہے، نور ہے، مٹی ہے، تو یہ مٹی بڑی حقیر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے قدموں کے نیچے ہے جس سے ہم رونتے ہوئے چلتے ہیں۔ لیکن اس مٹی کے پتلے سے بنایا ہوا انسان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کیوں بڑھا دیا؟ ان کا مقام، ان کی عزت اس قدر دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوق ہے، ان ساری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کی فضیلت سب سے بلند، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی کیوں بنا دی؟ اس کا واحد جواب ہے علم کی بنیاد پر۔ علم کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس کائنات کے اندر بسانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے یہ تذکرہ فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ابھی انسان کو بنایا نہیں، ابھی فرشتوں سے کہا کہ اللہ یہ فرشتوں سے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ میرے فرشتے سنو، میں اس زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا ان کو کہ وہ مخلوق اس دنیا کے اندر جب جائے گی وہ بھلائی کا بھی کام کرے گی، اچھائی کا بھی کام کرے گی مخلوق، اور برائی کا بھی کام کرے گی، اور فساد بھی مچائے گی مخلوق۔
تو فرشتوں نے پلٹ کر جواب دیا، قرآن نے باقاعدہ یہ نقشہ کھینچا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یہ پروردگار تب آپ ایسی مخلوق کو کیوں اس زمین کے اندر پیدا فرما رہے ہیں، کیوں آپ اسی مخلوق کو اس کائنات کے اندر بسانا چاہ رہے ہیں جو مخلوق دنیا کے اندر جائے گی، فتنہ فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی اور طرح طرح کی گندگیاں پھیلائیں گی اس کائنات کے اندر، تو ایسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے آپ اس کائنات کے اندر بسا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرشتے قال الم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرشتوں نے باقاعدہ یہ حجت قائم کر دی ہے، پروردگار ایسی مخلوق کو اس کائنات کے اندر بسانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ہم تیری تسبیح نہیں بیان کرتے ہیں؟ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس چیز میں کسی طرح کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، قال الم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، چونکہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا نام بتا دیا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام چیزوں کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیا گیا تھا، تو جس کو عربی میں علم الاسماء کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں جس کو آج ہم سائنس کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سائنس کا علم عطا فرما دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پھر فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ فلاں فلاں چیز ہے، ان کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ بتاؤ۔ تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے سوائے اتنا جتنا آپ نے مجھے علم دیا بتایا، ہمیں نہیں معلوم۔ ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، یا آدم انبئهم بأسمائهم، کہ آدم ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا نام بتلا دیا، اس کا کام بھی بتلا دیا۔ تو پھر فرشتوں سے اللہ نے فرمایا، فرشتے میں نے تم سے کہا تھا، قال الم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر جو فضیلت بخشی ہے وہ کس بنیاد پر؟ وہ علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت بخشی ہے، اور اس 18,000 مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کی سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ یہ مکرم میں محترم مخلوق ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا کہ تم بہترین امت۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم جو ہے یہ بڑی ضرورت ہے، شروع زمانے سے لے کر آج تک علم کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ جو قوم علم سے آشنا ہوا کرتی ہے وہ قومیں پھلتی ہے، پھولتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور ان کا سماج بھی بہتر ہوا کرتا ہے۔ اور جس قوم کے اندر تعلیم سے جو قوم نا آشنا ہوا کرتی ہے، جو قوم تعلیم سے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، اس تعلیم کے اندر بہت ساری گندگیاں، بہت ساری برائیاں جنم لیا کرتی ہیں۔ اور
یہ تو دین کی اہمیت، دین کی تعلیم، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب کتنی بڑی فضیلت قرآن پڑھنے والی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل فرمائی غار حرا کے اندر، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے کہ آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوکڑے سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جو بڑا بابرکت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، وہ سب سے پہلے وحی جو پڑھنے سے نازل ہوئی ہے کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ اب اس سے پہلے کا زمانہ دیکھیے آپ عرب کا، جزیرۃ العرب کے اندر، کہ کوئی ایسی برائیاں نہیں تھی جو جزیرۃ العرب کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ چوری ہو، شراب ہو، ڈکیتی ہو، لوٹ مار ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلوار چل جانا ہو، اور بچوں کو زندہ درگور کر دینا، اور گویا کہ ہر طرح کی برائیاں اس سماج کے اندر پائی جاتی تھی، ساری گندگیاں وہاں پائی جاتی تھی۔ لیکن اس گندگی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ان برائیوں سے وہاں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا، وہ تعلیم ہی کے ذریعے سے اس گندگی سے، وہ ڈوبے ہوئے ظلمات اور تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لانے کا کام کیا، وہ علم کے ذریعے سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ امی لوگوں میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، ان پڑھ لوگوں میں، اور یہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے، ایک رسول پر نازل فرمایا گیا ہے کہ وہ رسول اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا کرے، یتلو علیہم آیاتہ۔ آپ اگر کسی کی برائی کو بتا کر کے، کسی کی برائی بتا کر کے اسے چھڑوانا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کسی چور کو چوری کے جرم بتا کر کے، اس کی برائیاں بتا کر کے اسے کہیں اس کی چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں، تو اس کے بارے میں اس کو بتانا پڑے گا، دین کے بارے، شریعت کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کی برائی کو بیان کر کے، اس کی برائی کی مذمت کر کے ان کو اس چیز سے دور نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم سب سے پہلے انہیں دی، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے انہیں سناتے تھے، اور وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے جو گندگیاں ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ روحانی اور باطنی گندگیاں ہیں، جو دل کے اندر جو بیماری اور روگ لگی رہتی ہے، جو کینے کی شکل میں ہے، حسد کی شکل میں ہے، غیبت کی شکل میں ہے، برائی کی شکل میں ہے، نفس امارہ کی شکل میں جو نظر آتی ہے، وہ دل کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے جو پاک کیا سماج کو، معاشرے کو، صرف اس تعلیم ہی کی بنیاد پر۔ تو یہ تعلیم کی اہمیت ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم پہلی فرصت میں، جب بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو اس کے دائیں کان میں جو اذان، بائیں کان میں جو تکبیر دی جاتی ہے، اس بات کی علامت ہوتی ہے، شروع سے اسے وحدانیت کا یہ درس ملتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔
اب جب بچہ جو ہے شعور کو جب پہنچنے لگتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گویائی اس بچے کے اندر ڈال دیتا ہے اور بولنے لگتا ہے، تھوڑا وہ سمجھنے لگتا ہے، تو سب سے پہلے والدین اور ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم۔ آپ ہر ایک چیز کی تعلیم دیں، آپ شوق سے کالج میں پڑھائیے، یونیورسٹی میں پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو کہ اس امت کو اس کی بھی ضرورت ہے، افسر بھی بنائیے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیے، چونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے، یہاں سے ہم سب کو پوچھ کر جانا ہے، منتقل کر جانا ہے وہ آخرت۔ یہ دنیا فانی کی زندگی، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ہم کو اللہ نے اس دنیا کے لیے نہیں، وانکم خلقتم للآخرہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو آخرت کے لیے بنایا، تو ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ اور جب ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھیں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، ہم اور آپ ایک حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اچھائی اور برائی کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے۔ جو اس نے کیا دنیا میں جب تک اس کی سانس چل رہی تھی، زندہ تھا، اس نے کر لیا، چاہے اچھا ہو چاہے برا، لیکن اب مرنے کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد باقی رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ اور ایک علم ہے جس سے انسان فائدہ، جس سے انسان پڑھا اور پڑھ کر کے دوسروں کو پڑھایا، یعنی دوسرا فائدہ اٹھایا، تو یہ انسان کا یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے نیک ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد جو اپنے والدین کے ماں باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرے۔ تو مختصر میں یہ بتا رہا ہوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، علم آپ کا کام آئے گا، آپ کی نیکی کام آئے گی، صدقہ جاریہ اور نیک صالح اولاد۔ تو انسان کا جب انتقال ہوتا ہے پہلی فرصت میں اس کا زمین جائیداد مال دولت سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اولاد جب باقی رہتی ہے، اولاد کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ تین چیزیں جو ہے انسان کے ساتھ لگا، لیکن ایک چیز کو پہلی فرصت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، یعنی زمین جائیداد مال دولت جو کچھ ہے، انسان کا روح نکل گئی، مال دولت سب ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اولاد ابھی بھی ساتھ میں ہے، اولاد ساتھ چل رہا، دفنائے گا، نہلائے گا، دھلائے گا، غسل دے گا، پھر قبرستان تک لے جا کر کے قبرستان تک اولاد ساتھ میں جائے گی، اور قبرستان میں مٹی ڈالنے کے بعد اولاد بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اب جو ہے وہاں پہ صرف آپ کا جو ہے اچھا اور برا عمل، جو دنیا میں آپ نے کیا وہ عمل آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے آپ نے اچھا کیا چاہے برا کیا ہو۔ اگر برا آپ نے کیا تو یہ برے عمل آپ کے گردن میں لگتا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہی جائے گا۔ آپ نے اگر اچھا کر کے اس دنیا سے گیا تو یہ اچھائی آپ کے ساتھ جائے گی، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو وہ کام ہمیں کرنا ہے جو آخرت میں کل قیامت دن اللہ کے سامنے ہمیں کام آئے، اور یہ چیزیں ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملے گا؟
کس راستے سے؟ یہ واقعی ذریعہ ہے تعلیم کی راہ سے، قرآن کی تعلیم سے، حدیث کے علم سے۔ تو ان چیزوں کو سیکھنے کا کوئی علم، کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اب ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں کہ بچہ کل جا کر کے آپ کے بچے نیک بنیں گے، دین کے اور شریعت کے معلومات ان کے پاس رہے گا تو وہ بچہ قرآن پڑھ کر کے 5 وقت نماز پڑھے گا۔ کم سے کم نمازوں میں آپ اپنے والدین کے ربنا اغفر لی ولوالدیّ، اے میرے پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اور جب آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، حدیث کا تعلیم نہیں دیں گے اور دین سے رشتہ نہیں کرائیں گے تو وہ بچہ اپنے لیے جب دعائیں مغفرت نہیں کر سکتا ہے تو اچھے جا کے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کیسے وہ دعائیں مغفرت کرے گا؟ اسی لیے وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہم سبھی کو اور جن کے پاس مشغولیت ہے، وقت نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ مسجدوں میں آ کر کے جو تھوڑی بہت تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر آپ بیٹھیں اور سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بات سے آپ کی زندگی بدل جائے، کیونکہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے میرے محترم بزرگ و دوستوں، جو کچھ ہے سب آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی فرما دیجیے، تعلیم دے دیجیے کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں وہی غور و فکر کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اور عقل مند کون ہوتے ہیں؟ حکمت کی باتیں اور دانائی کی باتیں کون کرتے ہیں؟ جن کے اندر علم ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تو ان کو جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سبھی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی علم اور قرآن کے علم خاص کر کے ضرور دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کرنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔